السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان و زمین کی حکومت قسط نمبر 36 اس سے پہلے 35 اقساط چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین وہاں سے ہندوستان کی طرف آئے اور اپنا ایک قاصد شاہ ہند کے پاس بھیجا کہ جا کے اس کی خبر لو، ہمارے ساتھ لشکر ہے بڑا اور ہم نہیں چاہتے کہ تم سے جنگ کریں اور لڑائی کی وجہ سے تمہارا ملک اور املاک برباد ہو جائے، بس تمہیں لازم ہے کہ ہماری اطاعت میں آؤ اور خراج قبول کرو۔ تب اس قاصد نے جا کر شاہ ہند کو بادشاہ کا پیغام دیا اور کہا، آپ کو چاہیے کہ ہمارے بادشاہ ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں اور اپنا ایک کلاچی یعنی کہ سفیر اپنے طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ہمارے شہنشاہ کا استقبال کر کے اچھے سے انہیں یہاں لاؤ۔ تب شاہ ہند نے اپنا ایک سفیر ماں تحفہ ہدیہ دے کر ذوالقرنین کے پاس بھیجا، انہیں عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس لے آئے۔ جب سفیر نے وہ تمام تحفے ہدیے اور نظریں ذوالقرنین کی خدمت میں پیش کی تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اسے لے جا کر رہنے دو، اچھی سی جگہ دو جہاں بعد میں 3 دن بعد میری خدمت میں دوبارہ حاضر کرنا۔ تب ملازموں نے اسے لے جا کر بحسب حکم اچھی طرح سے ایک جگہ میں رکھا اور بعد 3 دن اسے دوبارہ ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ ذوالقرنین نے اسے دیکھ کر سر اپنا نیچے کیا اور الاچی سے یعنی کہ سفیر سے ذوالقرنین کو دیکھ کر انگلی اپنے ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکالی اور بنا کچھ کہے بولے واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ خواصوں نے جب یہ حال دیکھا یعنی کہ جو غلام تھے انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، چنانچہ عرض کی، حضور نے شاہ ہند کی الاچی کو دیکھ کر اپنا نیچا کیا یعنی کہ سر اپنا نیچے کیا اور اس نے حضور کو دیکھ کر اپنی ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے سنے یوں ہی چلا گیا، اس کا کیا بھید تھا؟ تب ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے اس کو دراز قد دیکھ کر اپنا سر فرو کیا تھا یعنی کہ نیچے کیا تھا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دراز قد آدمی بیوقوف ہوتے ہیں، اور آیا ہے کہ تمام دراز قد آدمی بیوقوف ہیں سوائے حضرت عمر کے، اور تمام چھوٹے قد کے آدمی فتنے ہیں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اس نے اپنی ناک کے نتنے میں انگلی رکھی تھی تو مطلب اس کا یہ تھا کہ میرا طلع سکندری دیکھ کر معروب ہوا ہے، تو بس یہی گفتگو تھی جو ہمارے بیچ ہوئی۔ تب ذوالقرنین نے اپنی خواصوں سے کہا کہ اسے پھر لے کر آؤ اور کھانے کو روٹی اور گھی دو، وہ بزرگ آدمی ہے۔ چنانچہ مصاحبوں نے ایسا ہی کیا، اسے لا کر کھانے کی گھی اور روٹی پیش کی۔ سفیر نے کھانے پر سوئی رکھ کر واپس بادشاہ کو بھجوا دی۔ ذوالقرنین نے اس سوئی کو سیاہ رنگ کر کے واپس اس کے پاس بھیجا۔ تب سفیر نے ایک ٹکڑا آئینے کا اس پر رکھ کر واپس دیا۔ خواصوں نے جب یہ سب دیکھا تو دوبارہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ آخر اس گفتگو کا کیا بھید ہے، کیا راز ہے؟ چنانچہ ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے اسے جو گھی اور روٹی بھیجی تو میں اس کی علم و حکمت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ مرد علم و حکمت کے ساتھ ایسے ہی جیسے روٹی کے ساتھ، اور اس نے جو کھانے پر سوئی رکھ کر واپس بھیجی تو اس کا مطلب یہ تھا وہ علم و حکمت میں پورا ہے، جسے یہ سوئی پوری ہے اپنے اندر ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے پر کوئی قلع نہیں کی گئی، یعنی کہ اس کے اندر سے گزر سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا۔ اور جو میں نے سوئی کو سیاہ رنگ کے کر کے بھیجا تو حکمت یہ ہے کہ میں اس کے علم کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، وہ کیسا ہے، مطلب کلی کیا ہے، پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے۔ تو اس نے آئینہ رکھ کر واپس کیا تو مطلب اس کا یہ تھا کہ اس کا علم شفاف ہے مانند آئینے کے، اور یہی وہ اشارتی گفتگو تھی جو ہمارے بیچ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دراز قد آدمی واقعی میں بیوقوف ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے رخصت ہوئے اور مشرقی سمت اپنا سفر جاری کیا۔ چنانچہ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم سے ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھا۔ روزمرہ کے امور میں
عدل اور ہر چیز کے مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلح رحمی، حال و مال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ ان میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، اور نہ ہی گالی گلوچ، اور نہ ہی کہکا بازی، رنج و غم اور آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین اور نہ ہی فقیر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو ان کی یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا، چنانچہ اس بستی میں قیام کیا اور ان لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے قوم کے چند بزرگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، یعنی کہ مجھے بتائیں، کیونکہ میں تمام دنیا گھوما ہوں، بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، میں مغرب تک سفر کر چکا ہوں، اس جگہ تک جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے نیک بادشاہ، بتاؤ تو تمہیں کس بات نے تعجب میں ڈالا ہے، تو ہم اس کے بارے میں سوال کریں، تو ہم نے تمہیں اپنے حالات کے بارے میں صحیح جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس صالح قوم سے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر تو قبروں کے لیے ایک الگ قبرستان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہے بادشاہ، ایسا ہم نے قصدن کیا ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کو یاد رکھیں، ہمارے دلوں میں باقی رہے، جب گھر سے نکلیں یا گھر میں داخل ہوں تو یہ قبریں ہمیں موت کی یاد دلاتی ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو گھروں میں نہیں رہنا، یعنی کہ ہم ان گھروں میں نہیں رہیں گے، آج کل تو آپا دھاپی تک کا دور ہے۔ پھر پوچھا، تمہارے دروازے پر مقفل کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا، ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں، بلکہ ہم سب امانت دار ہیں، تو ہمیں یہ خوف نہیں کہ کوئی ہمارے گھر میں گھس کر چوری کر لے گا۔ پھر پوچھا، آپ کے یہاں امراء یعنی کہ امیر کیوں نہیں ہیں؟ یعنی جب کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو سب برابر ہیں۔ جواب آیا، ہم کو امیر کی حاجت نہیں ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ کہا، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ پھر پوچھا، میں اغنیا یعنی کہ مالدار کیوں نہیں ہوں؟ جواب ملا، کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ قوم نے کہا، ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں، سب ایک اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں، سو کسی اور بادشاہ کی ضرورت ہی نہیں، نہ کسی کو خیال بادشاہت کا ہوا۔ پوچھا، تمہارے اندر اشرف کیوں نہیں ہے؟ کہا، کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں، یعنی کہ وہ جیسے تکبر کا، سب عاجزی پسند ہیں اور نہ کسی بات پر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ پوچھا، تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا، کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ ہے، یعنی اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو صلح صفائی سے کر لیتے ہیں۔ پوچھا، تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ملا، ہمارے یہاں حلم اور برداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یعنی کہ عاجزی۔ پھر پوچھا، تم سب کی بات ہے، ایک طریقہ راست ہے، کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، حسد کرنے والا دغا باز کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ جواب آیا، کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر پوچھا، تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج تندخو کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا، کیونکہ ہم سب خاکسار متواضع ہیں۔ پھر سوال کیا، تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ جواب دیا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تم وہاں میں ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ کہا، تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ پوچھا، تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا، ہم بچپن سے بلا مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب اور مرغوب ہو گئی ہے۔
फिर पूछा, तुम लोग अफात में क्यों नहीं मुब्तला होते जैसा कि दूसरे लोग होते? कहा, क्योंकि हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते और ना हम नजुमों गैर पर। हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है और वही हम सबका कारसाज है। तब हज़रत अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तुम लोग राह रास्त पर हो। वही लोग कामयाब हैं जो अपने तमाम अमूर में अल्लाह के हुक्म को आगे रखते हैं और तुम्हारा हुस्न सलूक व इत्तेहाद ही तुम्हारे लिए आसानियां पैदा किए हुए है कि तुम कोई हिर्स और या हसद नहीं और ना ही कोई शान शौकत और बुलंद मर्तबे के फख्र गुरूर का ख्वाह है। तुम मौत को याद रखते हो, सो तुम फितनों के खौफ से पाक हो। बेशक जो अल्लाह वाहिद पर ईमान रखता है, अल्लाह इन्हें आफात से महफूज रखता है और बाद इसके इन लोगों से रुखसत चाही और आगे का सफर शुरू किया। ये एपिसोड जारी हैं। ये किस्त नंबर 35 थी। 36 एपिसोड यानी कि 36वीं किस्त लेकर जल्द हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, पढ़ने में कोई भूल चूक होगी तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।